السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنتوں پر عمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ کیسی ہو آپ سبھی بہنوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوگی۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہم اس دینی مبارک اور بابرکت محفل میں جمع ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، دینی باتوں کو سننا، ہر عمل کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیہ نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معافی ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میری سنت سیکھا ہے۔ چلے بہنیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل سنتیں جانیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرو۔ نمبر 2، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، جیسے کھانا کھانے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی دعا۔ نمبر 3، سلام کرنا، جان پہچان ہو یا نہ ہو سب کو سلام کرنا سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک دن ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کرو، صحیح بخاری۔ نمبر 4، مسواک کرنا ایک اہم سنت ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا اہم ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے، خصوصاً نماز کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، صحیح بخاری۔ نمبر 5، کپڑے پہنتے وقت داہنی بازو سے شروعات کرنا، جوتے پہنتے وقت دایاں پیر پہلے ڈالنا اور اتارتے وقت پہلے بایاں۔ چھوٹی سی بات ہے پر سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے وضو میں، جب کنگھی کرتے تو کنگھی کرنے میں داہنے سے شروعات کرنے کو پسند فرماتے تھے، ترمذی۔ نمبر 6، کھانا کھانے کی چند سنتیں جانیں گے۔ دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، دسترخوان بچھانا، بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا، کھانے میں عیب نہ نکالنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ نمبر 7، سونے سے پہلے کی سنتیں جانیں گے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا، سونے سے پہلے بستر 3 مرتبہ جھاڑنا، سورہ ملک پڑھنا،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की एक सूरा जो 30 आयतों वाली है अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसकी मगफिरत हो जाए। अबू दाऊद। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ना। आया नंबर 285 एंड 286। जब बिस्तर पर लेटो तो ये पढ़ो, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा और अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। सूरह इखलास 3 मरतबा, सूरह फलक 3 मरतबा, सूरह नास 3 मरतबा पढ़ना। आयतल कुर्सी पढ़ना। सीधी करवट पर सोना, सीधा हाथ गाल के नीचे रखकर सोना। सोने से पहले की दुआ पढ़ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को अल्लाह ताला के जिक्र में तमाम इबादत को शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो कुछ भी अच्छी बातें बताई वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से थी और जो भी कमी कोताही हुई वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से थी। अल्लाह ताला माफ फरमाना और जो भी बातें बताई उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाना। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।